لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام اور زائرین امام حسین علیہ السلام، آپ حضرات مسلسل سفر عبادت میں ہیں، اس لیے کہ سفر قضا وہ خود ایک عبادت ہے، اور یہ سفر عشق و معرفت جو آپ طے کر رہے ہیں، یقیناً بہت سی چیزوں سے اور بہت سے نور سے آپ لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جن بارگاہوں کی آپ اور جن ہستیوں کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں، ان سے آپ کچھ نہ کچھ کسب کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے نور ہیں، اور وہ ان کو نور سے ہی خلق کیا گیا ہے۔ تو نور کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی نور ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی نور عطا کرتا ہے۔ جب ایک مجازی نور آپ اس کو دیکھتے ہیں، ایک اندھیرا کمرہ ہے جہاں پر کھٹاٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، ایک مجازی نور لے کر آئے، بلب لے کے آئے، آپ نے اس کمرے میں اس کو لگایا اور اس کو روشن کیا، تو جہاں جہاں تک اس کی استطاعت تھی، جہاں جہاں تک وہ قابلیت رکھتا تھا، صلاحیت رکھتا تھا، تو اس نے وہاں وہاں تک اس نور کو پہنچا دیا ہے۔ اپنے نور کو اس رسالت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس حد تک کے ایریے کو، اس حد تک کے مکان کو اس نے روشن کر دیا ہے۔ تو جو نور مجازی ہو اس کے اندر یہ حیثیت اور طاقت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو بھی روشن کر سکتا ہے، نورانیت عطا کر سکتا ہے۔ تو محمد و آل محمد یہ اللہ کے نور ہے، ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ زمین سے آسمان تک جو بھی چیز منور ہوتی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اسرات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل۔ تو عزیزان گرامی، ہم جس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بارگاہ ہے مشکل کشا علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں ہے، کہ جہاں پر بیٹھنا بھی عبادت ہے، جہاں پر چلنا بھی عبادت ہے، جہاں پر سانس لینا
تسلی شمار کیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اگر علی کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کوئی سو بھی جائے تو سونا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ یہ خاصیت صرف نجف اشرف کو حاصل ہے، کسی اور مکان کو حاصل نہیں ہے۔ یہی امتیاز ہے بارگاہ مولا کائنات کا کہ جہاں پر اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے تو 2 لاکھ رکعت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میرے جد کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ اگر کوئی تن دس میرے جد کی بارگاہ علی کی بارگاہ میں آ جائے تو ہو ہی نہیں سکتا اس کی فقیری دور نہ ہو، کیونکہ امیر کی بارگاہ میں اگر کوئی فقیر لوٹ کر جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ امیر کائنات کے بارگاہ میں اپنے دامن کشکول کو پھیلاؤ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہاں سے خالی ہاتھ جائے۔ عزیزان گرامی پھر کہتے ہیں اگر کوئی بیمار میرے جد کی بارگاہ میں آئے تو ہو ہی نہیں سکتا یہاں سے وہ شفا یاب ہو کر جائے نہ جائے۔ امام نے کہا کہ ابن حارث اس حدیث کو سونے کے پانی سے رقم کر لو، اس کو محفوظ کر لو، ہمارے چہرے والے تک پہنچا دو کہ اگر کوئی شخص میرے جد علی کی ذات کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک حج مقبولہ کا ثواب دیتا ہے، ایک عمر مقبولہ کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام کا نوری کلام جاری ہے، تمام اصحاب مستفیض ہو رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جب وہ میرے جد کا ظاہر میرے علی کا ظاہر جب وہ ان کے مرکز تک پہنچ جاتا ہے اور ان کے مرکز پر پہنچا دینے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے تو اللہ پھر اس کو 2 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے، 2 عمر مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی تمام اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مرتبہ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ، جب یہ زائل جا رہا تھا تو اس کے ہر قدم کے بدلے آپ نے کہا کہ اللہ حج مقبولہ کا ثواب دے رہا تھا اور عمر مقبولہ کا ثواب اس کو دیا جا رہا تھا، لیکن جب وہ علی کے مزار سے مس ہو کر واپس ہو رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو 2 عمر مقبولہ کا ثواب دیتا ہے، تو وہ حج مقبولہ کا ثواب دیتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ جب جا رہا تھا تو ایک حج مقبولہ کا ثواب، واپس آ رہا ہے تو 2 عمر مقبولہ کا ثواب۔ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام مسکرائے، جب وہ یہاں سے جا رہا تھا تو علی سے مرتبط نہیں ہوا تھا، جیسے علی سے مس ہوا اللہ نے اس کو اتنا اعلیٰ بنا دیا، اس کی تمام عبادتوں کو دوگنا کر دیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علی کی محبت کا اثر یہ ہے، علی کے بازار سے یہ ہے، بازار سے متمسک ہونے کا اثر یہ ہے، اس کے اعمال بھی دوگنا اس کا ثواب دیا جاتا ہے، اس کی عبادتوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو پاک کا مال بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہی تو وہ در ہے جہاں بے زر ابو ذر بن کے چلے جاتے ہیں، یہی تو وہ در ہے جہاں پر بیسم جیسے انسان کو ہمیشہ کے لیے جاویدہ بنا دیا جاتا ہے، یہی تو وہ در ہے جہاں پر کمبر جیسی ہستیاں پیدا ہوتی ہے، یہی تو وہ در ہے جہاں پر مشرق سے اٹھنے والے جناب سلمان فارسی کو سلمان بننا کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایمان سے بتائیے گا جہاں تک علی کے دربار میں پہنچے ہو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ کل ایمان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ علی کی بارگاہ میں آئے ہو تو یہاں سے سب کچھ لے کر جاؤ گے، اس لیے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھوا دیتا ہے۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھوا دیتا ہے۔ تو اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، یہی وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے۔ سلام ہے جو محمد امیر کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تو رحمت للعالمین کی شان میں جو آیت نازل ہوئی، کیا ہوا؟ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا گیا۔ 63 سال کی زندگی ہے رسول خدا کی، 23 سال جو تبلیغ دین کو انجام دیا ہے، ان لوگوں کو حقیقی حیوانیت کے دائرے سے اٹھا کر انسان بنایا ہے۔ تو جب اجر کی بات آئی تو کہا میرے حبیب کچھ نہیں۔ لوگوں نے بڑے ڈھیر لگائے، کوئی سونا لے کر آیا، کوئی چاندی لے کر آیا، کسی نے ملکیتیں دی، کسی نے کہا کہ ہم یہ حکومتیں دیتے ہیں، ہم یہ ساری جائیداد دیتے ہیں، ہم یہ پورا ڈھیر لگا دیا گیا۔ اب حبیب خاموش ہے۔ ایک مرتبہ
آواز قدرت آتی کہ میرے حبیب اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ انصاف شرط ہے۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے آ گئی ہے، مجھے یہ بتائیے جو یہ آیت نازل ہوئی ہے عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان قرابت داروں سے بغض کا اظہار کر رہے تھے، نفرت کا اظہار کر رہے تھے، قرآن کی آیت نازل ہوئی اور فوراً پابندی لگا دی کہ خبردار یہ عداوت کے قابل نہیں ہے، یہ محبت کے قابل ہے۔ اور جو ہے عزیزان گرامی تو میرے حبیب کیا کریں؟ کہا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ کس سے؟ کون ہے وہ ہستیاں؟ ایک مرتبہ اس کے لیے ہمیں سیرت رسول کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے اپنے سفر کو باندھا، خدمت رسول میں پہنچے تاکہ سیرت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں کہ کیسے رسول زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں کیا فعل انجام دے رہے ہیں۔ ہم پہنچے، رسول جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ رسول جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک ناگہاں چھوٹا سا بچہ داخل ہوا، ایک مرتبہ پیر ہوا میں الجھی زمین پر گرا، فوراً رسول نے اپنے خطبے کو منقطع کیا، اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور منبر پر آنے کے بعد خطبے کا کلام بدلا اور فوراً کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بزم رسالت سجی ہوئی ہے، بزم رسالت میں تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر کسی نے گستاخی کی تو رسول نے اپنی بزم سے اس کو باہر نکال دیا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول کی زندگی کیا ہے، رسول کی سیرت کیا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ جس کو رسول اپنے کانوں پر بٹھائے اس کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہے، جس کو اپنی بزم سے اٹھائے ان سے نفرت کا اظہار کرنا۔ یہ رسول کی زندگی کا ہمیں نچوڑ سمجھ میں آ گیا تاکہ سمجھیں کہ رسول کیا دے کر گئے ہیں۔ سالگرامی یہ سفر زیارت برائے زیارت نہیں بلکہ زیارت برائے ہدایت ہے، برائے معرفت ہے، اور یقیناً جو امام وقت کی معرفت ہونی چاہیے، جتنا کربلا آنا ضروری ہے اتنا امام وقت کی معرفت ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ واجب ہے کہ وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کیا جائے۔ عزیزان گرامی، جب بھی بارگاہوں میں جاؤ تو جانا آپ کا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں، بلکہ زندہ نہیں ہے، زندگیاں عطا کر رہے ہیں۔ اور جب یہ ہستیاں ہیں تو یہ جاگیر ہیں، تو کوئی یہاں کا صاحب ملکیت بھی ہوگا، کوئی ان کا وارث بھی ہوگا اور سوال وارث کو تلاش کیا جائے گا۔ اور یہی مقصد ہونا چاہیے کہ جب ہم جائیں تو کہیں دروازے پر ہمارا وقت کا امام میں نظر آ جائے۔ عزیزان گرامی، آیت اللہ مقدس صدوی آپ داخل ہوتے ہیں گھر میں، جب جہاں سے مرد حضرات داخل ہوتے ہیں تو بائیں طرف آیت اللہ مقدس صدوی ہے، دائیں طرف علامہ دفن ہے۔ تو جب کیا مرتبہ ہے عزیزان گرامی، پہلے حالات اتنے اچھے نہیں ہوا کرتے تھے تو رات کو دروازہ بند ہو جائے کرتا تھا۔ مولا کائنات اپنے وقت کے مجتہد ہیں، اپنے وقت کے عالم دین ہیں، اور رات کے سناٹے میں نکلے تاکہ تہجد کی نماز امام کی بارگاہ میں پڑھی جائے۔ چلے پیچھے پیچھے شاگرد ہے کہ استاد اتنی رات میں اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں۔ آیت اللہ مقدس صدوی خرامہ دروازے پر جب پہنچے کیا دیکھا کہ بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کیا کریں؟ اب آیت اللہ مقدس صدوی کے قدم ڈگمگائے گئے، کیوں؟ علی کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، اور جو علی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ان کے قدموں میں لرزش پیدا نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ قدم بڑھاتے ہیں تو چلتے جا رہے ہیں، ایک اطمینان ہے، ایک معرفت ہے کہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو راستہ وہ خود بخود بنائیں گے۔ چلے دروازے کو بوسہ دیا، دروازے کو بوسہ دینا تھا، خود بخود تالے ٹوٹے، دروازہ کھلا اور حرم میں داخل ہو گئے۔ عزیزان گرامی، ایک معرفت والا جملہ کہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ عالم دین ہے، یہ لفظوں کو بدل کر کہہ دوں، یہ علی کے وہ غلام ہیں جن کے لیے دروازے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کے مولا کے لیے دیوار میں در بن جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ چلے جانے کے بعد
ایک ورقہ لکھا، زری میں ڈالا اور فوراً آواز آئی کہ مقدس آج بھی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، آج شب مجھ ہے، تمہارا وقت کا امام مسجد صحرا میں ہے، جاؤ مجھ سے پوچھو۔ امام ہمیشہ جواب دیتے تھے جب بھی کوئی مشکل آتی تھی، لیکن آج جواب نہیں دے رہے، تاکہ آج بھی مجھ سے پوچھو، تمہارا وقت کا امام وہاں پر موجود ہے تو اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اب چلے پہنچے، دو طرح سے بات کے نقل ہوئے، بعض نے مسجد کوفہ کہا، بعض نے مسجد صحرا۔ چلے امام سے ملاقات ہوئی، اپنے سوالوں کا جواب دیا اور وہاں سے عزیزان گرامی پیچھے پیچھے شاگرد ایک مرتبہ راستے میں کہا، استاد بڑی دیر سے میں آپ کا پیچھا کر رہا ہوں، آپ مولا کے وہاں پر گئے، آپ نے کچھ کلام کیا، میں نے کچھ نہیں سنا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ایک جب مسجد صحرا آئے وہاں پہ ایک نورانی ہستی سے آپ کلام کر رہے تھے، میری سمجھ میں نہیں آیا کیا کلام کیا ہے، تو کون ہے کیا ہے کچھ ماجرا بتائیں، تاکہ جب بھی مجھ پر کوئی مشکل آتی ہے تو میں امیر کائنات کی بارگاہ میں جاتا ہوں، لیکن آج مولا نے کہا کہ تم وقت امام سے کیوں اپنی مشکل حل نہیں کراتے ہو، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ یعنی ایمان امیر کائنات نے متوجہ کیا ہے کہ دیکھو اگر چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل ہو، سب سے پہلے ادھر ادھر بیان نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے وقت کے امام کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ تو میرا امام ہے، میں تمہاری رایا ہوں، تمہیں میرے مسئلوں کا حل تلاش کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ تو امام کے مسئلوں کا حل لے کر آئے کہ لازمی ہے جب بھی کوئی تھوڑی سی مشکل آئے نا تو آپ ادھر ادھر دو غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، اس لیے کہ روایت کے جملے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب بھی کوئی مومن پریشان ہوتا ہے تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ میرا چاہنے والا پریشان کیوں، میرے چاہنے والے کی مشکل کو کیسے حل کیا جائے۔ آپ کی جو مشکلیں حل ہوتی ہیں نا وقت کے امام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ان کا وجود مبارک نہ ہو تو یہ زندگی ہمیں، یہ دنیا ہمیں ہلاک کر دے گی، ہمارے وجود کو ختم کر دے گا۔ رضا گرامی ایت اللہ کشمیری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہندوستان کا دورہ کیا، وہاں سے واپس آیا تو انہوں نے ایک واقعہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے دنیا سے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے، ایک صادق مزاج میں ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر زبان اس کو سادھو کہتے ہیں۔ تو اس نے بیان کیا اپنے واقعہ، انہوں نے لکھا سفر نامہ، تو بہت خراسانی بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا، اس سے پتا کیا کہ وجہ کیا ہے، تاکہ اس دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا سے ذرہ برابر اس کو دل میں محبت نہیں پائی جاتی۔ ایک بیابان کے جنگل میں بیٹھے ہوئے علیحدگی جسے آپ اختیار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اس سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ میں صرف اس اوپر والے قربت چاہتا ہوں، لوگوں کی قربت نہیں چاہتا، مجھے وہ چاہیے، یہ لوگ نہیں چاہیے۔ اس کا ایمان اپنی جگہ پر، لیکن اس کے کمال یہ ہوا عزیزان گرامی، اس کا کمال یہ ہوا کہ وہ شخص اس کے اندر اتنی پاور تھی، طاقت تھی، سامنے آنے والے شخص کو بتا دیا کرتا تھا تمہارا نام کیا ہے، فلاں شخص زندہ ہے کہ مر گیا ہے، لوگ آتے تھے پوچھتے تھے تو اس کے جواب وہ دیا کرتا تھا۔ تو ان کے دل میں بھی آیا کہ میں بھی پوچھوں ان سے، اور انہوں نے فوراً ان کے قریب گئے۔ آیت اللہ بروجردی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین گزرے، 4-5 سال ہو چکے تھے، دنیا سے وفات پا چکے تھے، تو ان کے ذہن میں آیا، انہوں نے پوچھا یہ بتائیں آیت اللہ بروجردی کون ہے؟ تو انہوں نے فوراً بیان کر دیا کہ فلاں خطے کے رہنے والے ہیں اور فلاں جگہ پر انہوں نے یہ کیا ہے اور کچھ عرصہ پہلے دنیا سے مر چکے ہیں۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ زندہ ہے کہ خدا ہے، فوراً نام دیا، صرف نام لیتے وہ فوراً بائے ڈاٹا بتا دیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی والدہ کے بارے میں پوچھا، ان کا نام بتا دیا اور ان کی پوری حیات بتا دی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میں نے 2-4 علماء کا اور نام لیا۔ اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں جس عالم دین کا نام لیتا گیا فوراً بیان زندہ تھے یا مردہ اس دنیا سے جا چکے تھے، تو میں نے ان کا نام لیا تو فوراً ان کے بارے میں میرے ذہن میں آیا کہ وقت ایمان کے بارے میں کیوں پوچھو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ یہ بتائیے مہدی ابن نرجس کہاں ہے، کون؟ تو جیسے ہی میں نے نام لیا تو انہوں نے کہا، اتنا کہا کہ وہ زندہ ہے، اور یہ کہنے کے بعد اس کے پسینے چھوٹنے لگے، کبھی وہ دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے نظر چھپا لیتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ
کہ جب بڑی دیر ہو گئی وہ اپنے پسینے اس کے چہرے سے آشکار ہونے لگے اور پسینے چھوٹنے لگے تو فوراً میں پوچھا کیا وجہ ہے؟ میں نے اتنے لوگوں کے نام لیے، تم نے فوراً سب کے جواب دے دیے اور صحیح جواب دیے ہیں، لیکن جب مہدی ابن جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو تمہارے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ تاکہ تم نے مجھے فوراً پریشان ہوا، کہتا ہے تم نے مجھے کس کے بارے میں سوال کیا ہے، کس کے بارے میں مجھ سے طلب کیا ہے؟ میں اسے مشرق میں دیکھتا ہوں تو اس کو مشرق میں پاتا ہوں، مغرب میں دیکھتا ہوں تو مغرب میں پاتا ہوں، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو آسمان کی طرف پاتا ہوں۔ دنیا والوں کا رول یہ ہے جو مشرق میں ہے تو مشرق میں ہے، وہ مغرب میں دکھائی نہیں دیتا، جو مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے، وہ مغرب میں دکھائی نہیں دیتا، جو آسمان پہ ہے وہ آسمان پر ہے، وہ زمین پہ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن یہ نورانی ہستی وہ ہے جیسے مشرق میں دیکھتا ہوں ویسا مجھے مغرب میں دکھائی دیتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں دکھائی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ عزیزان کرام فوراً آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں فوراً میری زبان سے نکلا السلام علیکم یا امام زمانہ۔ عزیزان کرام آپ حیرت نہ ہویا کرے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں علی ساتوں آسمان پر کیسے رزق تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اما یہ امام وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا نور یہ ہوتا ہے وہ آسمان پر بھی ہوتا ہے، زمین پر بھی ہوتا ہے، مشرق میں بھی ہوتا ہے، مغرب میں بھی ہوتا ہے۔ سلام کیونکہ جو وقت کا امام ہے وہ کائنات کا امام ہے، ہر جگہ وہ نظر آتا ہے۔ عزیزان کرام آج شب شہادت جناب رسول خدا اور شب شہادت امام حسن مجتبیٰ امیر کائنات کی بارگاہ میں مجلس منعقد کی جا رہی ہے۔ ہوتا یہ تھا ذاکرین یہ بیان کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ جب بھی مجلس سے امام حسین علیہ السلام وفا ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ رسول خدا پرسے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور جناب فاطمہ زہرا پرسے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ آج نانا رسول خدا کی مجلس وفا ہوئی ہے، خود حسین اپنے نانا کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہے۔ بھائی حسن مجتبیٰ کی مجلس وفا ہوئی ہے، خود حسین اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے یقین آیا ہے کربلا مولا سے۔ نہ جانے کس کی پہلو میں بیٹھا ہوا حسین کہہ رہا ہو لاؤ میرے نانا کے حق کا پرسہ دو، لاؤ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے حق کا پرسہ دو۔ ارباب ایسا تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب رسول کا آخری وقت آیا رسول نے دروازہ بند کیا اور تقل باب ہوتا ہے تو پوچھا کون؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ در فاطمہ زہرا کا شرف ہے کہ وہ فرشتہ جس جگہ پر بھی جاتا ہے وہاں اس کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ امتیاز ہے در فاطمہ زہرا کا کہ جہاں پر فرشتہ بھی اجازت کر رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ملک الموت کا نام سنا جناب فاطمہ زہرا نے کریا کرنا شروع کر دیا اور خوش طاری ہو گیا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اللہ اکبر! کیا سنا؟ کبھی میرے بابا کا روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت آیا ہے، مرتے ہوئے بابا کو نہیں دیکھا، روح نکلتے ہوئے اپنے بابا کو نہیں دیکھا۔ ارباب اعظم جناب فاطمہ زہرا نے اپنے یہ صحیح سنا تو فوراً غش طاری ہوا اور زمین پر گری، برداشت نہ کر سکی۔ ہمارا سلام و ثانیہ زہرا تیری عظمت کو 72 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی حسین کا سوکھا گلا کٹتا ہوا دیکھ رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے، نانا دیکھو تمہارا نواز کا کیا جا رہا ہے، اے نانا آپ کو تو بنائی میں نے نماز پڑھی ہے، ذرا اپنے نواسے کو دیکھو، اس کا لاش خون میں غطا ہے۔ اور ماں عذاب آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اور ماں عذاب جناب امام حسن علیہ السلام تاریخ بیان کرتی آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، جب رسول نے آخری حج کیا تھا تو کیا تھا 1,25,000 مسلمان رسول کے ساتھ تھے، لیکن جب رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں المیہ یہ ہے کہ رسول کے جنازے میں صرف 7 لوگ شریک ہیں۔ یہ رسول کی مصیبت اس
سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ اور کچھ عرصہ گزرا، جناب فاطمہ کی جب شہادت ہوئی تاریخ بیان کرتی ہے کہ گنے چنے 9 افراد صرف ایک رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کے جنازے میں شریک ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو امام حسن کا جب جنازہ اٹھانا تو تاریخ کہتی ہے کہ صرف 13 افراد رسول کے نوازے حسن کے جنازے میں شریک تھے۔ اور جب مصیبت بالائے مصیبت ہوئی، امام اعظم رسول کے نوازے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، تو کوئی ایک مسلمان بھی حسین کے جنازے میں شریک نہیں، بلکہ جو کوئی آتا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی محمد اللہ علیہ وسلم کربلا کے امام حسن کی مضمون میں سنے کہ امام اعظم تاریخ بیان کرتی ہے کہ 1 لاکھ درہم میں اور یزید سے جھوٹی شادی کے معاملے میں جودہ بنت اسد کو خریدا گیا اور امام حسن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ جب زہر پلا دیا گیا ایک مرتبہ امام حسن نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بہن زینب میرے سینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ایک تشت لا کر دے دیا جائے۔ ایک مرتبہ تشت لایا گیا اور حسین کے بھائی حسن نے خون کی الٹیاں کرنا شروع کی، جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آ کر گرے۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، ارے زینب برداشت نہ کر سکی، اے بھیا اے بھیا حسین، ارے ذرا حسن کی حالت آپ سب سنتے ہیں نا، عام مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے ذرا آہستہ آہستہ لے کر چلو، ارے کہیں جنازے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ جب جنازہ اتارا جاتا ہے بڑے نرم ہاتھوں سے پکڑا جاتا ہے، تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ جنازے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ارے اس کو بڑے آہستہ سے قبر میں اتارا جائے۔ لیکن جب رسول کے نوازے کا جنازہ چلا، ارے ظلم اٹھا دیا گیا، قیامت برپا ہوئی، ارے تیر کمانوں کو بلایا گیا، حسن کے جنازے میں تیر چلائے گئے، خون میں غلطہ، ارے کسی کا جنازہ واپس نہیں لوٹا، حسن کا جنازہ لوٹا گیا۔ زینب نے دیکھا بھائی کا لاش آ رہا ہے، خون میں غلطہ، ہاتھوں سے تیر، مجھے نہیں پتا کیسے نکالے گئے، لیکن مظلومیت حسن حسین، بھائی حسن کے لاشے میں تیر، ارے حسین کا لاشا تیروں پر خدا کسی محمد اللہ اسلام مظلوم کربلا کے اور امام اعظم تاریخ بیان کرتی ہے جب حسین میدان کارزار میں تھے نا، امام اعظم کتنے تیر مارے گئے حسین کو مجھے نہیں پتا، صرف تاریخ کا جملہ ہے، رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ روایت درج کرتا ہوں جب سید سجاد بازار شام میں پہنچے نا، وہاں پر ایک خطبہ دیا، وہاں پر ایک جملہ کہا، انا ابن قتیل الصبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے صبرن شہید کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں صبرن کسے کہتے ہیں؟ ارے دور جاہلیت میں جب کسی جانور کو شہید کرنا ہوتا تھا تو اس جانور کو جنگل میں لے جاتے تھے، لوگ چاروں طرف سے کوئی نیزہ لے کر کھڑا ہوتا، کوئی کلہڑی لے کر کھڑا ہوتا، کوئی تلوار لے کر کھڑا ہوتا تھا، کوئی بھالا لے کر کھڑا ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ میں برچھی ہوتی تھی، کسی کے ہاتھ میں تلک ہوتا تھا۔ جب وہ جانور کسی کی طرف جاتا تو کوئی کلہڑی مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا۔ ارے سید سجاد نے یہی تو کہا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے صبرن مارا گیا، قریب زہرا گھوڑے پٹک بلا رہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی اجرکم اللہ، خدا کو کسی وقت سوائے مظلوم نے کربلا کے ہو گئی مجلس تمام، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، جہاں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو اس کے جسم پر برف آ جاتا ہے، پیاس بڑی شدت کے ساتھ لگتی ہے، حسین امام اعظم زخموں سے چور ہے، جسم پر برف آ چکا ہے، قریب زہرا ہے۔ امام اعظم جب کوئی کسی کا بچہ بیماری میں مبتلا ہو جائے نا اور اس کو درد ہو رہا ہو، ایک احساس بیان کر رہا ہو
اور مجلس صحیح پر تمام ہو جائے گی. سنیں کہ احساس کیا ہے جب بچہ کو تکلیف ہوتی ہے, بچے کو سکون نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے, باپ پوری رات آنگن میں ٹہلتا رہتا ہے تاکہ بچے کو سکون مل جائے, اور ماں درد کے مارے تڑپتی رہتی ہے کہ میرے بچے کو سکون کیسے ملے. کبھی اس کو گود میں اٹھاتی ہے, کبھی اس کو سینے سے لگاتی ہے, میرے بچے کو سکون مل جائے. جب بچے کو سکون نہیں ملتا نا تو ایک مرتبہ ماں کیا کہتی ہے, بارے الہا اس کو میرے بچے کی تکلیف مجھے دے دے اور اس کو سکون مل جائے, اس کا پورا درد مجھے مل جائے.